بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ساتھ جوڑ کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش اور دعا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور مکہ یا مدینہ پاک میں اس کو دفن ہونا نصیب ہو۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیک عمل نہیں تھا، لیکن اس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں موت آئی اور امام کعبہ کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ ایسا کون سا خاص عمل تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی پیاری موت نصیب ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک سیٹھ صاحب تھے اور وہ ہر ملنے والے سے صرف ایک ہی درخواست کرتے تھے، آپ میرے لیے دعا کریں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لوگ انہیں خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے، آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے عبد الغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ ہم حیران ہو کر پوچھتے تھے، سر یہ عبد الغفور کون تھا؟ وہ ہمارا سوال ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ سیٹھ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل میں جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ سیٹھ صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور سیٹھ صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے۔ والد صاحب زمیندار تھے اور صنعت کار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں کماتے تھے۔ والدین کی واحد اولاد تھے، چنانچہ خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت مند اور پڑھی لکھی اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ اس کے باوجود ہر وقت خود بھی عبد الغفور جیسی موت کی دعا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی درخواست کرتے رہتے تھے۔ ہم وجہ پوچھتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، بس عبد الغفور مجھے سیدھا اور صحیح رستہ دکھا گیا، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ 1993 کا حج تھا۔ مجھے انہوں نے بلایا، بڑے پیار سے ملے اور فرمایا، میں حج پر جا رہا ہوں اور شاید میں وہاں سے واپس نہ آ سکوں، بس بیٹا میں نے آپ سے صرف ایک درخواست کرنی تھی، میں آپ کو جب بھی یاد آؤں آپ میری اولاد کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حج سے واپس نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا، آپ اس بار اپنے بجائے اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا کرا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، آپ مجھ سے ہمیشہ عبد الغفور کی کہانی سننا چاہتے تھے نا؟ میں سمجھتا ہوں اب وہ کہانی بتانے اور سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عبد الغفور کی داستان سنو، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے، عبد الغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ عبد الغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبد الغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہم ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرعہ اندازی کی، عبد الغفور کا نام نکل آیا۔
ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبد الغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دوبارہ قرآن دازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا۔ ہم نے تیسری قرآن دازی کی، پھر عبد الغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبد الغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبد الغفور کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبد الغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبد الغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات ہی امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبد الغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے نعش کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کے نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبد الغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، وہ اس لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبد الغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل آیا۔ وہ رکے، چند لمبے سانس لیے اور پھر گویا ہوئے۔ میں یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے
کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور کی طرح موت نصیب کر دے۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ میں 15 سال عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر میری بھی سن لی، چنانچہ مجھے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا جا رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت دے گا۔ وہ رکے، خوشی کے آنسو پہنچے، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں دیر تک ان کے ڈرائنگ روم میں حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ وہ چند دن بعد حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دی۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھیں اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسی شاندار موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔